اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فائل مینٹیننس. اس میں ہم تھوڑا ڈیپلی ریڈ کریں گے کہ ڈاکومنٹیشن مینجمنٹ بھی دیکھ لیا ہم نے, پرزرونگ دا ایویڈنس بھی دیکھ لیا. ناؤ اب ہم نے دیکھنا ہے فائل مینٹیننس. ہر انویسٹیگیشن ٹیم کو ہر انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبر کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی فائل بنائے جس میں سارے ایویڈنسز لگے ہوں. جو بھی چیز, جو بھی ایویڈنس, جو بھی پیس آف پیپر, جو بھی ڈاکومنٹ آپ کی اوپینین کو سپورٹ کر رہا ہے وہ فائل کے اندر لگا ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو ہیپہیزڈلی تھرو آؤٹ ڈاکومنٹس ان اے کیس. یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ آ رہا ہے آپ پہلے لگا رہے ہیں, جو بعد میں آ رہا ہے اس کو پہلے لگا رہے ہیں, کچھ ڈاکومنٹ آپ ویسٹ کر کے مطلب باسکٹ میں پھینک رہے ہیں. دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. جو بھی ڈاکومنٹ آپ اپنی انویسٹیگیشن سے ریلیونٹ لے رہے ہیں آپ اس کو فائل میں لگائیں. ہاں, یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ایویڈنسز مل رہے ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہیں اس کی فائل ایک علیحدہ بنا لیں, اور جو ارریلیونٹ ہے یا لیسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو علیحدہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور کسی ڈاکومنٹ کو ایکسکلوڈ کرنا یہ کوئی تھیوری نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی انویسٹیگیشن سے آؤٹ کر دیں. سیکشن ضرور بنا سکتے ہیں. فرسٹ پیراگراف دیکھے گا. اٹ از مور اپروپریٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ دیٹ واز پروڈیوسڈ فار یو اینڈ segregate the documents into two sets. Items that will be used in your analysis ایک چیز, and items that will not be used. Obviously جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک جو ڈاکومنٹس آپ کے یوز میں آ رہے ہیں وہ رکھ لیں, اور ایک فائل وہ جو کہ یوز میں نہیں آ رہے. There is no rule of thumb for including or excluding documents from your investigation. An experienced fraud investigator جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے, جو بھی ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اور جو اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور وہ خود انالائز کر لیتا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس میرے کام کے, کون سے ڈاکومنٹس میرے کام کے نہیں, لیکن وہ رکھتا اور ریٹین وہ دونوں ڈاکومنٹس کرتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ڈاکومنٹ آپ اپنی اوپینین کے لیے استعمال کریں گے, کون سا ڈاکومنٹ آپ اپنی اوپینین کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نہیں استعمال کریں گے. یہ آپ کو جو آپ کا فیصلہ یہ آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے, دیٹ از نوٹ ٹیکنگ. نوٹ ٹیکنگ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایویڈنس ملا ہے اس کے اوپر آپ جو آپ نے انالیسس کیا ہے, جو آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں آپ نوٹ ٹیکنگ کر لیتے ہیں. جسے ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم میٹنگ میں جاتے ہیں تو امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لیتے ہیں ڈائری پہ, اسی طرح نوٹ ٹیکنگ ہے. اب آپ کے پاس جو ایویڈنسز آ رہے ہیں اگر آپ اس کے کوئی نوٹس نہیں بنا رہے تو یہ آپ کے لیے ایک اور پرابلمٹک سینیریو کریٹ ہو جائے گا کہ آپ بالکل وائٹ واشڈ ہوں گے, آپ کو اس ڈاکومنٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا. اگر آپ کل کو آج آپ کو ڈاکومنٹ ملا اس میں آپ امپورٹنٹ پوائنٹس نہیں لکھتے تو مہینے بعد جب آپ اوپن کریں گے تو یو آر ٹوٹلی وائٹ واشڈ, آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف دیکھیے, نو نوٹس آلسو میک اٹ ڈیفیکلٹ فار ٹیم ممبرس ٹو ایویلویٹ وٹ ادرز ہیو ڈن اور سین ان اے کیس. اور the absence of notes imposes limitations on the staff that are not practical or helpful. Obviously ان کے لیے problems create ہو جائیں گی کیونکہ وہ سب کچھ بھول چکے ہوں گے. لیکن on the other hand آپ کی ٹیم ہر چیز لکھ رہی ہے, ٹائنی سے ٹائنی, اسمال سے اسمال, ہر چیز کی نوٹنگ کر رہی ہے, ہر بات کی نوٹنگ کر رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو تب بھی آپ پرابلم میں پھنس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈاکومنٹس ایٹ دا اینڈ اپوزنگ کونسل کے پاس جا سکتے ہیں, اور جب ان کے پاس جائیں گے تو آپ نے جو ایلیمنٹس جو فیکٹرز ڈاکومنٹس کے اوپر لکھے ہوں گے وہ obviously اس کو بھی ریڈ کریں گے. اور جب وہ اس کے اوپر ریڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے, اس کے بیہیویئر کے بارے میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, کوئی ڈریسنگ کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیگیٹو امپیکٹ جائے اور یہ فیل آئے کہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ نے اسٹریٹجی لگانی ہے, لیس از مور اسٹریٹجی, مطلب صرف کام کی بات لکھنی ہے, ریلیونٹ ٹو دا فیکٹس بات کرنی ہے, اور جو بالکل ریلیونٹ ٹو یور ڈیسیژن ہے اس سے ریلیونٹ بات کرنی ہے.
فرسٹ لائن دیکھیے گا, I prefer a moderate approach leaning towards the less is more theory. Fraud investigator should take modest notes on facts only, noting details that might become important to the investigation. اور ایسی کوئی بات نہیں کرتی جس کے جو بعد میں آپ کو جو ہے امبیرسمنٹ ہو, آپ کو امبیرسمنٹ فیل کرنی پڑے سب لوگوں کے سامنے. تو صرف آپ نے وہ نوٹس لکھنے ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ٹو دا فیکٹس ہیں. لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا, اوائڈ رائٹنگ اباؤٹ preliminary opinions in your notes or about your initial impressions on guilt or innocence. آپ نے کوئی ایسی انیشیل اوپینین نہیں دینی ڈاکومنٹ کے اوپر کہ مجھے لگتا ہے فراڈ نہیں ہوا, بعد میں پتہ لگتا ہے فراڈ ہو گیا اور وہ ڈاکومنٹ آپ کی فائل میں لگا ہو جس میں آپ نے لکھا ہو نوٹس کے اوپر کہ جی یہ فراڈ نہیں ہوا, تو بعد میں کوٹ کے آپ نے پہلے تو یہ جج کیا تھا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں فراڈ ہوا. تو آپ نے نہ اوپینینس دینی ہے, نہ کسی سے پرسنل فیکٹس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے, کوئی پرسنل ہونا ہے نہ کسی کے ساتھ, صرف ریلیونٹ ٹو دا فیکٹس, جسے ہم کہتے ہیں ٹیک a just the facts approach to note taking and there will less to criticize later. تو یہ آپ نے اوپینین اپنانی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں لیس مور تھیوری یا پھر just the facts approach.